علامات قبول التوبتی، توبہ کی قبولیت کی علامتیں. ہناک علامات تدل علی صحت التوبۃ وقبولها، وہاں کچھ علامتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں، جو رہنمائی کرتی ہیں توبہ کے درست ہونے پر اور اس کی قبولیت پر. یعنی کچھ علامتیں ایسی ہیں جو توبہ کے صحیح اور قبول ہونے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ واقعی کسی شخص کی توبہ قبول ہو چکی ہے. وہی اور وہ مما یستأنس بہ التائب، وہ چیز ہے جس سے مانوس ہوتا ہے توبہ کرنے والا، ویفرح بہ، اور اس پر خوش ہوتا ہے. یعنی ان علامات کو دیکھ کر توبہ کرنے والا سکون محسوس کرتا ہے، انس محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. لأنہ بوقوعها یعلم، کیونکہ وہ ان کے واقع ہونے سے جانتا ہے، انہ یسیر فی الطریق الصحیح، کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے. یعنی جب کوئی شخص یہ علامات دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں صحیح کام کر رہا ہوں، صحیح طور پر توبہ کر رہا ہوں اور میری توبہ قبول ہو رہی ہے. الموصل الی النجات، وہ راستہ جو پہنچاتا ہے یا پہنچانے والا ہے نجات تک، والفوز، اور کامیابی تک، یوم القیامت، قیامت کے دن. ومن هذه العلامات، اور ان علامتوں میں سے اولا، نمبر 1، اول، ان یکون العبد بعد التوبۃ خیرا مما کان قبلها، کہ ہو جاتا ہے بندہ توبہ کے بعد بہتر، زیادہ اچھا اس سے جو اس سے پہلے ہوتا ہے. یعنی بندے کے حالت میں، اس کی عبادت میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کاموں میں بہتری آ جاتی، اس کی زندگی میں امپروومنٹ ہوتی ہے، اس کا وقت اب نیکیوں میں گزرتا ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، يَسْتَشْعِرُ ذَلِكَ مِن نَفْسِهِ، اس بات کو اپنے نفس میں، اپنے اندر، اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے. یعنی یہ خوشی انسان خود ہی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے. فَإِذَا كَانَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُقْبِلًا عَلَى اللَّهِ، پھر اگر وہ توبہ کے بعد توجہ کرنے والا ہو اللہ کی طرف، عالی الہمت، عالی ہمت ہو، یعنی اس کی ہمت بڑھ چکی ہو، قوی العزیمت، عزم پختہ ہو چکا ہو، اس کی ڈٹرمنیشن میں اضافہ ہو چکا ہو، دل ذلك علی صدق توبته وصحتها وقبولها، تو یہ چیز دلالت کرتی ہے اس کی توبہ کی سچائی پر، اس کے درست ہونے پر اور اس کے قبول ہونے پر. یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی ہمت بڑھ جاتی. پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، یہ کام تو نیک لوگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی نیکی کرنے کی قوت آ جاتی اور پھر اس کا ڈٹرمنیشن اور اس کا ارادہ بھی بڑا پکا ہو جاتا ہے. یعنی وہ ڈاواں ڈول نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنی چوائس سے ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شعوری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ایک تو نا بائی برتھ مسلمان، ایک وہ ہیں جو اپنی چوائس سے مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور اسلام کا راستہ صحیح طور پر اختیار کرتے ہیں. تو ان کی ہمتیں اور ان کے ارادے اور ان کے کام عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں مسلمان ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص لا علم تھا، جاہل تھا یا گناہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو اس کے بعد کی زندگی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتی، زیادہ قوی ہو جاتی، فائدے کی ہو جاتی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. نمبر 2، ثانیاً، اللہ یزال الخوف ومراقبۃ اللہ تعالی مصاحبا لہ، کہ مسلسل رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے خوف، ومراقبۃ اللہ، اور اللہ تعالی کی نگرانی کا احساس، مصاحبا لہ، اس کے ساتھ رہنے والا. یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے دل میں رب کی یاد ہوتی ہے، وہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے فوراً ہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، پس بے شک عاقل نہیں امن کرتا، نہیں بے خوف ہوتا، مکر اللہ، اللہ کی چال سے، طرفۃ عین، ایک لمحے بھر کے لیے بھی. فخوفه مستمر الى ان يسمع قول الملائکة الموکلین بقبض روحه، تو اس کا خوف مسلسل رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ملائکہ کا یہ قول سن لے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں. یعنی وہ انسان زندگی کے آخری لمحے تک اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو سب ٹھیک ہو چکا ہے،
نہیں، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میں پھر سلپ نہ کر جاؤں، کہیں میں پھر پلٹ نہ جاؤں. یعنی وہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا یا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ میں تو نیک ہوں اور مجھے کوئی چیز پھسلا نہیں سکتی، بھٹکا نہیں سکتی. جو شخص جتنا سچا مومن ہوتا ہے اتنی ہی فکر مندی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما کے رکھ. تو فرشتوں کا قول، فرشتوں کی بات جو اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا گیا. یہ جملہ جب وہ سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. سورۃ حامیم السجدہ کی آیات سب نے پڑھ رکھی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کریں، جم جائیں، ثابت قدمی اختیار کریں، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. اور خاص طور پر موت کے وقت جان لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، مت ڈرو، ساری زندگی تم نے ڈرتے ڈرتے گزاری، اب ڈر ختم ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو دنیا چھوڑنے کا یا کسی بھی چیز کے جانے کا، کیونکہ جو تمہاری زندگی کا مقصد تھا، جو تمہاری مرضی تھی، جو تمہاری چاہت تھی، آج وہ پوری ہو جائے گی. کیا؟ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، جیسے دوسری آیت میں آتا ہے. اور وہ ابشروا بالجنت، اور وہی اس کو جنت کی خوشخبری مل جاتی. تو انسان جب جنت کی خوشخبری پاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض فوت ہونے والوں کے چہروں پر ایک خاص طرح کی مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ کہاں سے آتی ہے مسکراہٹ؟ مرتے وقت تو انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو تکلیف کی تو ایک خاص کیفیت چہرے پر آ جاتی ہے. لیکن ایسے لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں، کیوں مطمئن ہوتے ہیں، کیوں پرسکون ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ خوشخبری مل رہی ہوتی ہے اور ان کا خوف دور ہو جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جتنا جتنا دین کو پڑھتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خوف آتا جاتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں، کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے، کہیں میری کسی بات پہ پکڑ نہ ہو جائے. لیکن جس وقت زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوتا ہے، تو وہی سے انسان کے سارے غم، دکھ، درد، تکلیفیں ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ کامیاب ہو کر دنیا سے لوٹ رہا ہے. فَهُنَاكَ يَزُولُ خَوْفُهُ وَيَذْهَبُ قَلَقُهُ، وہاں اس کا خوف بھی چلا جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور اس کا قلق اور بے چینی اور تکلیف وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لو ان احدى قدمی فی الجنۃ ما امنت مکر اللہ، اگر میرے دو قدموں میں سے ایک جنت میں بھی داخل ہو جائے تو بھی میں اللہ کے مکر یا چال تدبیر سے بے خوف نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس بلا لیا جاؤں جب تک پوری طرح اندر نہ ہو جاؤں. اب ابو بکر صدیق کا خوف عام انسانوں کے خوف سے زیادہ ہے، اس لیے وہ ابھی بھی امن میں نہیں، حتیٰ کہ جنت کے اندر پورے نہ چلے جائیں. تو جتنا جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے. وَلَعَلَّ هَذَا اسْتِعْشَارٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اور شاید یہ محسوس کرنا، یعنی اس بات کا اتنا زیادہ خوف ہونا کہ میرا کیا بنے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ہے، اس حدیث کی وجہ سے ہے. کیا؟ کہ القلوب، دل، بین اصبعین، دو انگلیوں کے درمیان ہوتے، من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں کے، یقلبها کیف یشاء، وہ انہیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے حالات جانتا ہے. ہم اگر دین پر ہیں یا ہمیں اس سے محبت یا ہم اس راستے کو اپنائے ہوئے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے. اور جس انسان کو جتنا زیادہ اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کے دین کا راستہ، وہ اتنا زیادہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ کسی نعمت پر انسان خوش اور شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی ساتھ ڈر آ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ نعمت پر خوشی کے برابر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، یہ نعمت چلی نہ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی یہ محبت میرے دل سے کم نہ ہو جائے. کیونکہ یہ ڈر کہ یہ نعمت ہے میرے لیے، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ ایک ڈر ہوتا ہے. انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک پین بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ میری محبوب چیز مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچیے، آپ دیکھیے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن بچوں کی جدائی کا غم بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی خوف بھی ہوتا ہے. خوف کس چیز کا؟ کہ کہیں یہ
اس راستے سے نہ ہٹ جائیں، دین کا راستہ نہ چھوڑ دیں، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی تو وہ دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے. تو اسی طرح جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے، قرآن کی دولت مل جاتی ہے، اور پھر جنت کی فکر اور شوق اس کو لگ جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے، یہ دل کا یہ احساس اور یہ خوشی اور یہ سکون مجھ سے چھن نہ جائے، اور کہیں میرا دل نہ بدل جائے، کیونکہ دل تو بدلتا رہتا ہے، انسان کی چوائسیز بھی بدلتی رہتی ہیں. دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی کہ کبھی آپ کو بہت پسند ہوتی تھی اور اب وہ آپ کے لیے بہت نارمل ہے، کبھی اس چیز کے لیے آپ تڑپتے تھے، روتے تھے، اور اب وہی چیز آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جسے آپ دیکھیے ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو ایک کھلونے کے لیے وہ اتنا اصرار کرتا ہے. ایک وقت تھا وہ جب ڈیجیٹل گیمز شروع میں آئی تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، گیم بوائے، اور اسی طرح کچھ ایسی کچھ گیمز تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بچے بس کچھ ہو یہ کسی طرح مل جائے، منتیں، سماجتیں، رونا دھونا، خوش آمدیں، کس بات پہ کہ یہ گیم ہمیں لے دیں. آج اس کو کون پوچھتا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ اس کو کون پوچھتا ہے. کسی بچے کو آپ کہیں کہ میں تمہیں گیم بوائے لے دیتی، کیا کہے گا وہ؟ کہاں پھینک دے گا اس کو؟ تو انسان سوچتے نا وہی چیز اتنا رویا جو ہے، اور اب آپ دیکھیں اس کے لیے کیا اس کا حال ہے. وہ کہیں وہ کباڑ خانے میں پھینکا ہوا اس کو لینے کے لیے تیار ہے. آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو کریز ہے کہ ہمیں آئی فون لے دیں یا آئی پاڈ لے دیں کہ جس میں وہ اور لیٹسٹ ہو بس. اب آپ دیکھیے کہ کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر ان چیزوں کا حال کیا ہوگا. تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی ہماری محبتیں، چاہتیں، ہماری ڈیزائرز، ہماری جو ایک پیشن ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ دل کی حالت بدلتی ہے، چیزوں کی ویلیو بدل جاتی ہے. دین کے معاملے میں بھی یہ ڈر انسان کو رہتا ہے کہ کہیں میرا دل نہ بدل جائے. اور وہ کب بدلتا ہے؟ جب کمپنی تبدیل ہو، جب مواقع نہیں رہتے انسان کے پاس. یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے اس سے محبت کم نہیں ہونی چاہیے. انسانوں کی محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کیونکہ انسان بدلتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی میں کوئی تبدیلی نہیں، اس قرآن میں کوئی چینج نہیں، یہ وہی قرآن ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے، وہی ان کے اخلاق ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا سے گئے ہیں. لہٰذا یہ دین اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ چینج نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا اسے تعلق نہیں تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی. تو ایک تو اس چیز کے ساتھ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم باقی چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو اور ہم حق کے راستے پر رہیں، تو پھر قرآن سے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے، اللہ والوں سے، دین سے جڑ کے رہیں، تھامے رکھیں ان چیزوں کو. تو پھر انسان کا خوف ذرا کم ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اکیلے آپ کہیں پر بھی ہوں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے، لیکن آپ ایک گروپ کے اندر ہوتے ہیں چاہے دنیا کے کسی کام میں، تو آپ کو ایک سپورٹ ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے. اسی گھر، اسی بلڈنگ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہے، جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو فیلنگ اور ہوتی ہے. اسی جگہ کو آپ لے لیں، اگر رات کے 12 بجے آپ کو یہاں اکیلے بیٹھنا پڑے تو دل کی حالت، وحشت کی حالت کیا ہوگی. تو بالکل اسی طرح جب ہم دین کی مجلسوں کو، ان رونقوں کو، ان روشنیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، اور ان اندھیروں میں بعض اوقات آئسولیشن میں بھی چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے کہ جیسے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ 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 ان سے دور ہوئے، تنہا ہو گئے، اور پھر اس ڈارکنیس میں چلے گئے، اور پھر اس خوف کا شکار ہو گئے. وہ اللہ سے دوری کا خوف اور آخرت کا بھی فکر تو آتا ہی ہے بندے کو. جس کو ایک دفعہ آخرت کا پتہ چل جائے وہ ٹوٹلی بے خوف تو نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے آپ کو ہیلپ لیس اور انسیکیور بھی محسوس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر توبہ کرتا ہے، ایک نئی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے لائف سپورٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی روح اور اس کا دل مر نہ جائے. ثالثاً، تیسری چیز، ان تحدث له التوبة انكسارا في قلبه وذلا وتواضعا بين يدي ربه، وهذا الانكسار والذل انفع للعبد من طاعات كثيرة يمن بها على ربه، كما قيل رب معصية اورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة اورثت كبرا وغرورا. ان تحدث له التوبة، کہ واقع ہو اس کے لیے توبہ، انکسارا فی قلبہ، اس کے دل میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وذلا وتواضعا، اور ذل بھی تواضع کو، ذلت ہمارے اردو میں معنی ذرا اور ذلیل کے نیگیٹو معنی چلا جاتا ہے، یہاں تواضع، ہمبلنس، وتواضعا بین یدی ربہ، اپنے رب کے سامنے. یعنی انسان جب توبہ کرے تو اپنے رب کے سامنے، یعنی اپنی حیثیت کو کچھ نہ سمجھے، اور اس کے اندر ایک تواضع ہو اور ایک عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہو، اور رب کے لیے شکر گزاری ہو. یعنی یہ توبہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرے، تکبر نہیں. وہذا الانکسار والذل، اور یہ عاجزی اور انکساری، انفع للعبد من طاعات کثیرۃ، بندے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، من طاعات کثیرۃ، بہت سی اطاعت سے، یمن بها علی ربہ، جن کے ساتھ رب اس پر احسان کرتا ہے. یعنی اللہ کے راستے پہ چلنا، اور پھر دل میں کوئی تکبر نہ ہونا، اور اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو کچھ نہ سمجھنا،
اور اس پر راضی نہ ہو جانا اور اس پر کوئی فخر اور غرور نہ ہونا، یہ بڑی بڑی اطاعت سے بھی بہت بہتر کیفیت ہے. یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے چھوٹا سا کام کر کے اس کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے بڑا بھی کام کر لے تو حقیقت میں اپنے دل میں کہتا ہے کہ ابھی تو حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور اگر توبہ کر کے وہ نیکی کے راستے پہ آتا ہے تو وہ دوسرے لوگ جو اس کے پچھلے ساتھی تھے ان کو حقیر نہیں سمجھنا شروع کر دیتا کہ میں ان سے زیادہ نیک ہو گیا ہوں اور میں ان سے بہتر ہو گیا ہوں اور وہ سب تو بہت خراب لوگ ہیں. ان کے لیے بھی وہ تڑپتا ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتا ہے، ان کو بھی اس راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. کما قیلہ، جیسے کہ کہا گیا، رب معصیت، کئی برائیاں یا کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں، اورثت ذلا وانکسارا، جو بندے کو ذلت اور انکسار دیتے ہیں. ورب طاعت، اور کچھ اطاعت کے کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، اورثت کبرا وغرورا، جو بندے کے اندر کبر اور غرور پیدا کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ توبہ قابل قبول ہے، وہ توبہ واقعی توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت آ جائے، ہمبلنس آ جائے، کسی قسم کا غرور و تکبر نہ ہو، کیونکہ وہ نفس کا دھوکہ ہے. رابعا، چوتھی بات، ان يستعظم الجنایۃ التي صدرت منہ وان كان قد تاب منها، ان يستعظم، کہ وہ عظیم یعنی بڑا سمجھے، الجنایۃ، اس گناہ کو، جرم کو، التي صدرت منہ، جو اس سے واقع ہوا، وان كان، اگرچہ ہو وہ، قد تاب منها، اس سے توبہ کر چکا، یعنی جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ کو وہ بہت بڑا سمجھے، اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھے اور گناہ کو بڑا سمجھتا رہے. کبھی کوئی تعریف بھی کرے نا کہ تم تو بہت نیک ہو گئے ہو، تم تو بہت چینج ہو گئے ہو، اور ایسے فوراً سوچے کہ میں کیا تھا، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ چیز اس کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا کر دی. انسان اس وقت اپنا کمپیریزن ان لوگوں سے نہیں کرے گا جو ابھی تک اس راستے پر، وہ ان سے کرے گا جو بہت پہلے نیکی کے راستے پہ آگے تھے اور ابھی وہ ان کے مقابلے میں تو بہت پیچھے ہے، بہت چھوٹا ہے. تو یہ چیز انسان کو اپنے ٹھکانے پہ رکھتی. وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور یہ ہوگا بِتَعْظِيمِ الْأَمْرِ وَالْآمِرِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْجَزَاءِ، اس کام یا معاملے کی تعظیم کے ساتھ اور حکم دینے والے کی تعظیم کے ساتھ اور اس کی جزا یا اس کے انعام کی تصدیق کے ساتھ. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک، یہ بات، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فانہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی یہ عاجزی کیسے پیدا ہوگی اور اپنے گناہ کو انسان کب بڑا سمجھے گا؟ جب انسان اللہ کے حکم کو اہمیت دینے والا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اہمیت دینے والا، اور اس نے جو جزا یا ثواب یا بدلہ رکھا ہے اس کو سچ سمجھتا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رسپیکٹ کرے گا اور پھر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹا سمجھے گا. وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان المؤمن، بے شک مومن تو، یرا ذنوبہ، دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، گویا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے ایک پہاڑ کے نیچے، وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے. وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، اور بے شک گناہگار شخص، فاجر شخص، وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے ایک مکھی کی طرح جو اس کے ناک پر سے گزر گئی، یعنی ناک پہ آ بیٹھی اور پھر اس نے اڑا دی. مرہ کا مطلب گزر جانا. ولذلك قال بعض السلف، اسی لیے بعض سلف نے کہا، لا تنظر الى صغر الخطیئۃ، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ولكن انظر الى عظمت من عصیت، لیکن اس کی عظمت کو دیکھو، ذہن میں رکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. کسی چھوٹے کی بات کو ٹالنا ایک چھوٹا معاملہ ہے، لیکن کسی بڑے کی بات کا انکار کرنا بہت بڑا معاملہ ہے. اور سب سے بڑے کی بات کو اہمیت نہ دینا اور اس کو کچھ نہ سمجھنا اور اسے معمولی سمجھنا، یہی تو اصل برائی ہے، یہی تو کسی گناہ کو بڑا کر دیتی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم، چاہے نماز ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی، جب انسان نہیں مانتا تو یہ نہ سوچے کہ اچھا کوئی نہیں، ایک نمازی کی تو بات ہے، یا نہیں، وہ دیکھے کہ کس کا حکم ٹال رہا ہے، کس کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اس کے جس کے سامنے جا کے ایک دن کھڑے بھی ہونا ہے اور کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا بنے گا. خامساً، پانچویں چیز، من علامات قبول التوبۃ ایضا، توبہ کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بھی ہے، ان یحذر التائب من امر لسانہ، کہ توبہ کرنے والا اپنی زبان کے معاملے میں ڈرے، یعنی زبان کے معاملے میں بہت ڈرتا ہے، یہ بہت جلدی سلپ ہو جاتی. فیحفظہ من الکذب والغیبۃ والنمیمۃ وفضول الکلام، تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور فضول باتوں سے. وَيُشْغِلُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور اسے مشغول رکھتا ہے اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. نمبر 2، أَن يَحْذَرَ مِنْ أَمْرِ بَطْنِهِ، وہ اپنے پیٹ کے معاملے سے ڈرتا ہے. فَلَا يَأْكُلُ إِلَّا حَلَالًا، نہیں وہ کھاتا مگر حلال. نمبر 3، أَن يَحْذَرَ مِنْ أَمْرِ بَصَرِهِ،
وہ اپنی آنکھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے، محتاط ہے. فلا ينظر الى الحرام، وہ حرام کی طرف نہیں دیکھتا. ولا الى الدنیا، اور نہ دنیا کی طرف. بعین الرغبۃ فیہا، اس کی طرف رغبت رکھتے ہوئے، یعنی دنیا کی حسرت، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر شوق اور محبت وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. پھر نمبر 4، ان يحذر من امر سمعہ، وہ اپنے کان کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا يستمع الى معصیت آلات طرب ولہو، تو نہیں وہ سنتا آلات طرب و لہو کو، یعنی ایسی چیزوں کو جو محض انٹرٹینمنٹ ہو. طرب اور لہو کے آلات کو، یعنی اس کا دل پھر میوزک میں نہیں لگتا. ولا الی کذب وغیبۃ، نہ جھوٹ اور غیبت میں. نمبر 5، ان یحذر من امر یدہ، وہ اپنے ہاتھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا یمدھا الی الحرام، وہ انہیں حرام کی طرف نہیں لے جاتا، پھیلاتا. وانما یمدھا الی ما فیہ طاعۃ اللہ عز وجل، اور وہ ان کو پھیلاتا ہے یا ان کو بڑھاتا ہے ان کاموں میں جو اللہ کی اطاعت کے ہوتے ہیں، یعنی اپنا ہاتھ وہیں ڈالتا ہے جہاں اللہ کی فرمانبرداری اور نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے. نمبر 6، ان یحذر من امر قدمیہ، کہ وہ اپنے قدموں کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا یمشی بہما الی مواطن الملاہی والمعاصی، تو نہیں وہ چلتا ان کے ساتھ طرف کھیل کود اور گناہوں کے کاموں کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے اور نافرمانیوں کے مقامات کی طرف نہیں چلتا. بل یمشی بہما الی المساجد والجہاد ومواطن الطاعات، بلکہ وہ چلتا ہے ان قدموں سے مسجدوں کی طرف، جہاد کی طرف اور اطاعت کے مواقع کی طرف، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف بھاگ دوڑ کرتا ہے. نمبر 7، ان یحذر من امر قلبہ، وہ اپنے دل کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فیطہرہ من العداوۃ الدنیویۃ والبغض من اجل الدنیا، تو وہ پاک کرتا ہے اس کو دنیاوی عداوت سے، یعنی دنیا کی خاطر جو دشمنیاں پال رکھی ہیں ان سے وہ بچتا ہے. والبغض، اور بغض اور نفرت، من اجل الدنیا، دنیا کی خاطر جو اس کے اندر ہوتی. ویطہرہ من الحسد وسائر الآفات، اور وہ اس کو پاک کرتا ہے حسد سے اور ساری آفتوں سے، یعنی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا ہے. وَيَجْعَلُ فِيهِ الشَّفَقَةَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس میں شفقت اور نصیحت، خیر خواہی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے. نمبر 8، أَن يَحْذَرَ مِنْ أَمْرِ طَاعَتِهِ، کہ وہ ڈرتا ہے اپنی اطاعت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں. وَيَجْعَلُهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو وہ انہیں خالص اللہ کے چہرے کی خاطر کرتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام بندوں سے نہ وہ اس کا شکریہ چاہتا ہے نہ جزا چاہتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی جزا اور بدلہ نہیں چاہتے. ویجتنب الریا والسمعۃ، اور وہ ریاکاری اور شہرت سے بھی بچتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے علامات توبہ کی قبولیت کی. جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ ظاہر و باطن کے معاملے میں کس قدر محتاط ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ توبہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اسے نیکی کا کوئی غرور یا تکبر نہیں ہوتا. السلام علیکم اساتذہ، میں یہ پوچھنا چاہی تھی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ موسٹ آف ٹائم آپ غیبت سے بچنا چاہ رہے ہیں، آپ غیبت نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن آپ اس کو سن کے اس میں انوالو ہو رہے ہیں، کبھی گروپس میں، کبھی اکیلے میں کسی کا بیٹھ کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کیا وہ بھی گناہ ہے؟ اور ایسی سچویشن میں کیسے بچا جائے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آ کے غیبت کرتا ہے تو اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر بیماری ہے نا، لوگوں کی کچھ نفرت عداوتیں کچھ ہیں انہی لوگوں سے کچھ، تو لہٰذا جب ان کی کوئی برائی آ کے کرتا ہے تو بہت انجوائے کرتا ہے، اچھا شکر ہے کسی نے اس کی برائی تو کی، اچھا اور بتاؤ، پھر وہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے. اچھا دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ اس کو زبردستی کوئی گھسیٹ لیتا ہے اور وہ اس کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی مزہ نہیں آتا، اس کو سخت گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے یا کوئی توجہ نہیں دیتا. ایسا شخص مجبوری کے مارے اگر کسی وجہ سے اس کو وہاں کھڑے بھی ہونا پڑے تو وہ کوئی خاص رسپونڈ ہی نہیں کرتا، وہ چند دفعہ ایسا کرتا ہے تو سنانے والے بھی باز آ جاتے ہیں اس سے کہ یہ نہیں میرا ساتھ دیتا. بلیو می، یہ رویہ جو ہے وہ لوگوں کو سٹاپ کر دیتا ہے غیبت کرنے سے. لیکن غیبت کون کس کے ساتھ آ کے کرتا ہے؟ جو دوسرے کی مرضی کے مطابق رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ڈر رہے ہیں نا اور آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا دل گھبرا رہا ہے، تو وہ گھبراہٹ بھی دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اس کو نہیں مزہ آ رہا، اس سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ غیبت کرنے والا بھی مزہ لیتا ہے نا، وہ مردہ بھائی کا گوشت اس کا تو ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے اور آپ کا نہیں ہے. دیکھیں نا، جو لوگ گوشت خور ہوتے ہیں ان کے سامنے گوشت کی ڈش آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟
لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا شادیوں وغیرہ میں، ہیں؟ اور جن لوگوں کو گوشت کھانے کا یا مچھلی کھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، اگر ان کے سامنے کوئی گوشت کی ڈش آ جائے تو وہ اس میں سے کتنا اور کیا کھاتے ہیں، مجبوراً بس تھوڑا بہت کوئی لینا پڑ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے کوئی اور چیز ہو تو وہ کھاؤں. یہ میرے مزاج کی نہیں، یہ میرے ٹیسٹ کی. جس چیز میں آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا وہ آپ نہیں کھا سکتے. تو اس لیے اس بات کی فکر چھوڑ دیجیے کہ لوگ آپ کو انوالو کرتے ہیں. لوگ کریں گے بھی تو جب آپ ان کو کولڈ شولڈر دیں گے بعد آ جائیں گے، اور یہ آپ کو دینا پڑے گا. السلام علیکم. میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر فرض کیا آپ سے کوئی غیبت کر رہا ہے یا اپنی کوئی شیئرنگ کر رہا ہے، تو اگر ہم اس کو اس کے وہ اچھائیاں بھی تو ہیں نا لوگوں میں، تو اس کی اچھائیاں یاد کرا دیں یا ان کی نیکیاں یاد کرا لیکن دیں. اس وقت اچھائیاں ہم تھوڑی بہت تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ دوسرے کا ٹیسٹ اچھائیوں میں ڈیولپ نہیں ہوا ہو تو وہ اتنی مزے سے وہ نہیں سنتا ان کو پھر اس وقت. ہاں اگر آپ کے ذہن میں تو کسی اور وقت آپ اس کو رکھیں ذہن میں. اب میں اچھائیوں میں بات کروں گا تاکہ اس کو حوصلہ نہ ہو پھر دوبارہ کرنے کا. السلام علیکم. سادہ جس کی 3-4 بیٹیاں ہیں، وہ فون کر کر کے اس کو بتاتی ہے ماں یہ ہو گیا ہے، ماں وہ کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، اور ماں اگر اگنور بھی کرتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، امی آپ تو ہماری بات ٹھیک سے سنتی ان کو کسی کام لگائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر ان کا وقت ہو کہ آپ کے پاس آ کے ایسی باتیں کریں. ان کی فراغت ان کو پریشان کیے ہوئے ہے اور پھر وہ آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں. جو شخص زندگی میں اصول میں جو آپ کو پریشان کرتا ہے نا اسے کسی کام لگائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے لے کے، اس طرح چھوٹے لیول پہ کبھی ہمارے پاس بھی کوئی لوگ مسائل لے کے آتے ہیں، اس وقت سننا ان کا اس کی اجازت ہوتی ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے. اگر وہ آپ کے پاس لائے ہیں یا واقعی کسی ایسے سنجیدہ کے پاس اور وہ ہیبیچول نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن وہی بات لے کر پہنچ جائیں اور صرف اپنا کتھارسس کرنے آئیں اور جب آپ انہیں کچھ بتانے لگے تو سنیں بھی کچھ نہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے مسئلہ بتاتے ہیں اور جب آپ ان کو ایڈوائس دینے لگتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی توجہ نہیں کرتے. تو اللہ نے آپ کو بھی آنکھیں دی نا، سمجھ آ جاتی ہے آپ کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور پھر آئندہ آپ ان سے اوائڈ کریں. کیونکہ بعض اوقات میں یہ بھی پوچھ لیتی ہوں کہ آپ مجھ سے جو مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں یہ آپ پہلے کتنے لوگوں کو بتا چکے ہیں اور انہوں نے آپ کو کیا ایڈوائس دی تھی. جب مجھے ایسا ڈر ہوتا ہے نا تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں. اگر وہ پہلی دفعہ آیا اور بےچارا پریشان ہے تو سن بھی لیتی ہوں اور ایڈوائس بھی دے دیتی ہوں. اور اگر پہلی دفعہ مجھے تجربہ ہو کہ ایڈوائس لینے نہیں آیا، صرف اپنا نزلہ مجھ پہ اتارنے آیا ہے یا مجھے سنانے آیا ہے، تو پھر یہ غلط بات ہے، پھر علاج کرنا چاہیے اس کا بھی. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کو بتا چکی ہوں یا فلاں کو بتایا فلاں، تو اس نے کیا ایڈوائس دی، میں کہتی ہوں میری بھی یہی ایڈوائس ہے، بس بات ختم. جب میری شروع میں شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ سے میری جب لڑائیاں ہوتی تھی تو میں اپنے پیرنٹس کو کہتی تھی، تو میرے فادر مجھے کہتے تھے کہ اس ہسبینڈ کی اچھائیاں یاد کرو، برائیوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے. جس سے سوچ رہا ہوں کہ آج بھی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے تو میں ان کی اچھائیاں یاد کرنے لگتی ہوں اور واقعی پہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہے کہ یہاں میں نے غلطیاں کی ہیں نا. بالکل. تو اور یہ کہتے تھے کہ جو تم سے کوئی برائی کر رہا ہے اس کا مطلب اس کی عادت ہے اور وہ تمہاری بھی کہیں بیٹھ کے ضرور برائی کرے گا نا. بالکل بالکل. یاد رکھیے کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا تھا لوگوں میں. ان کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ کسی نہ کسی کی چغلی برائی کر نہ بیٹھے. ان کو عادت پڑ چکی ہوتی اور پھر وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑتے. یعنی تھوڑی دیر گزرے گی تو وہ آپ کی کہیں اور جا کے کر رہے ہوں گے. یہ جو اطمینان کی آپ نے جو بات کی تھی کہ جو انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، تو میں نے اپنی ساس کے چہرے کے اوپر کلیئر مسکراہٹ دیکھی، اتنی کلیئر، اتنا روشن چہرہ اور اتنی پیاری مسکراہٹ جیسے وہ مسکراتی تھی. تو یہ کیسے ہوا استاذہ کہ میں ایز اے بہو ان کے گھر گئی ہوں اور میرے ہسبینڈ جا چکے تھے، وہ یوں ہی رہتے تھے تو چلے گئے، اور وہ میری ایسے مجھے کیئر کرتی تھی جیسے میں ان کی بیٹی ہوں. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب انہوں نے ڈش بنائی بریانی کی تو اس کے بیچ میں جو بوٹیوں کی سیکشن تھا اس کو ایسے سجا کے تو ایسے میرے طرف کر کے وہ والا سیکشن اور پھر ایسے کھاتی رہی اور ایسی کنی اکھیوں سے دیکھتی رہی کہ یہ کھا رہی ہے اس طرف سے، سبحان اللہ. اور جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو میں دروازہ نوک کر کے مجھے دودھ کا گلاس دیتی ہوتی تھی کہ میری بہو تھک نہ گئی ہو. یہ ان کے بیچ میں ایک کوالٹی تھی کہ وہ ایثار، دوسروں کی کیئر، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح. سبحان اللہ. آپ نے بھی فرمایا کہ نعمت کی خوشی ملے تو اور ڈر جاتا ہے انسان، تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ قبر تک بھی ہمیں ڈر رہتا ہے. اگر فرض کریں گے ہم بہت اچھے ہیں تو ہم سوچیں گے ارے واہ اب ہم قبر میں آ گئے. ہم تو دنیا میں سوچتے ہی رہتے تھے کہ ملاقات ہوگی فرشتوں سے، اعمال تو ہم نے بہت اچھے کیے ہیں. اب یہ خیال آیا نہیں کہ غرور آیا، تو پھر یعنی جو اس میں بتایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک پاؤں جنت میں ہے، اس پہ بھی ڈر رہے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. اور نعمت کی خوش ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سجدے میں گر جائیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں مگر سجدے میں ہیں. السلام علیکم.
میں یہ آخری جو 8 علامات ہے وہ اتنی کمپریہنسو لسٹ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی زمرے میں اس میں آ ہی جاتے، تو اٹس اے ویری موٹیویٹنگ لسٹ کہ ہم اپنے آپ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے تھے. سبحان اللہ. بالکل. السلام علیکم استاذہ. کل کسی کی ڈیتھ ہو گئی اچانک سے اور افسوس کرنے گئے اور پھر رات میں کسی کا فون آیا میرے پاس کہ تمہیں معلوم ہے کہ کیسے ڈیتھ ہوئی؟ وہ جو گولی کھائی تھی وہ کون سی گولی تھی؟ میں نے کہا وہ جو بھی تھی، گولی تھی یا نہیں تھی، اس کا وقت آیا وہ چلی گئی. اب اس کی گہرائی میں مت جاؤ، دعا دو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما. تو فوراً اس نے معافی مانگی اور میں نے کہا کہیں ہم اللہ نہ کرے ہم بھی ایسے نہ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی بھی اور پیچھے رہنے والوں کی خیر مانگو بس. حالانکہ موت ایک بہت بڑی نصیحت کی چیز ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس وقت بھی غیر ضروری تفصیلات میں چلے جاتے ہیں اور اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے عبرت نہیں پکڑتے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مگر دیکھیں جس طرح ہماری بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کچھ 14 کی، 16 کی، 18 کی، تو ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ صبر کرو، تم لوگ صبر کرو. دے آر رائٹ، بٹ صبر کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حکمت نہ سکھائی جائے. تو مطلب حکمت سکھانا کہ بیٹا اس کو یوں نہیں یوں کرتے ہیں، یوں سولوشن، تو اٹس ناٹ غیبت اور اٹس ناٹ، مطلب دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. جی وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں یہ سکھانا بھی ضروری ہے کہ چیزوں کو کرنے کا طریقہ تو جانو، لیکن صرف دوسروں کی برائیاں ہی نہ کرتے جاؤ. ان دو چیزوں میں فرق ہے. مسئلے کا حل پوچھنا الگ ہوتا ہے اور صرف کسی کی برائیاں بیان کرنا ایک الگ بات ہے.